بسم الله الرحمن الرحيم وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے اوپر سایہ کیا. ظلہ کسی چیز کا چھا جانا، اور غمام غم وہ بھی کسی چیز کا چھا جانا. غم کو غم اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ انسان کی طبیعت پر چھا جاتا ہے، اور غمام بادل کو بھی کہتے ہیں کیونکہ بادل جو ہے وہ بھی چھا جایا کرتا ہے نا. تو وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، عربوں میں یہ جو الفاظ ہیں ان میں بہت سے الفاظ آدمی اگر ان پہ غور کرے تو بہت سی چیزیں کھل جاتی ہیں. مثلا ایک لفظ ہے نا جن. اب دیکھو جس بھی لفظ میں جیم اور دو نون آ جائیں نا اس میں چھپنے کا مفہوم آ جاتا ہے. جن چھپنا، چھپی ہوئی مخلوق. جنت جیم اور دو نون آ گئے نا یہ بھی چھپی ہوئی ہے نگاہوں سے. جنین وہ چھوٹا بچہ جو بھی پیدا نہیں ہوا وہ بھی لوگوں سے چھپا ہوا ہوتا ہے. اسی طرح جنہ حدیث میں آیا نا صوم و جنہ، روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے. تو جنہ اسے اس لیے کہتے ہیں کہ آدمی اس کے پیچھے جنگ میں اپنے آپ کو چھپاتا ہے. تو جہاں بھی جیم اور دو نون آ جائیں وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ بنتا ہے. اور غم غین اور میم ڈبل اگر اس میں آ جائے تو اس کا مطلب ہے ایک چیز کا چھا جانا. غم بھی چھا جاتا ہے. غمام بادل، کیونکہ بادل بھی چھا جاتے ہیں. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ تم جب صحرائے سینا میں تھے، یہ صحرائے سینا کا تذکرہ آ رہا ہے جہاں یہ بھٹک رہے تھے اور یہ اس شہر کو فتح کرنے کے لیے نہیں گئے. تو صحرائے سینا میں اتنا ریگستان کا علاقہ اور چٹیل میدان، اس میں کوئی سایہ نہیں تھا. تو ہم نے تمہارے لیے یہ کیا کہ بادل کا سایہ کر دیا. بعض حضرات نے اس پہ لکھا ہے مفسرین نے کہ ان کے پاس رات کو ایک ستون مل جاتا تھا اور ستون سے بے پناہ روشنی نکلتی تھی اور ہر طرف روشنی ہو جایا کرتی تھی. کوئی روایت اس باب میں ہمارے ہاں صحیح نہیں آئی. یہ در حقیقت لیا گیا ہے بائبل سے. تورات میں اس کا تذکرہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر جو انعام کیے تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھا، لیکن ہمارے ہاں اس کا کوئی ثبوت نہیں. عام نعمتوں کا بنی اسرائیل پر ہو رہا ہے کہ ہم نے تم پر یہ بھی انعام کیا. اور یہ یہودیوں نے البتہ اس میں ایک اور تصریح کی ہے. اور جوئش انسائکلوپیڈیا میں وہ کہتے ہیں کہ جب گناہ زیادہ ہو جاتے تھے، یہ یہودیوں کی روایت ہے ہماری نہیں، تو یہ سایہ جو تھا ہٹ جاتا تھا اور دھوپ پڑنا شروع ہو جاتی تھی اور پھر یہ گناہوں سے توبہ کر لیتے تھے، کم کر دیتے تھے. پھر جب گناہ بڑھ جاتے تھے تو پھر سایہ ہٹ جاتا تھا. یہ ان کی روایت ہے. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ. اچھا غمام کا جو لفظ ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے، غمام جو ہے یہ بادل جو ہم نے اس کا ترجمہ کیا ہے، ہم تو یہی کر سکتے ہیں بادل اس کا ترجمہ کریں. اور اصل میں بادل میں بھی جو نفیس ترین قسم ہے اس کی، جو سب سے اچھی قسم ہے اس کی، وہ مراد ہے. اردو میں اگر آپ ذرا سا ڈیپلی اس کو دیکھیں تو ابر جو ہوتا ہے نا، غمام سے زیادہ لطیف چیز ابر، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ مراد ہے یہاں کہ ہم نے تمہارے اوپر ابر کا سایہ کر دیا، بہت اچھا سایہ دے دیا. اور یہودی اس کو کہتے ہیں کہ یہاں پر سائے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی کا تخت آ گیا تھا، کیونکہ وہ معاذ اللہ کے لیے جسم کے قائل. یہودی جو ہیں وہ اللہ تعالی کے لیے جسم کے قائل ہیں، اور یہ ایسی قبیح حرکت ہے ان کی، اس کی جتنی کوئی مذمت کرے کم ہے. اللہ تعالی کے لیے علیاذ باللہ
وہ اس کے بھی قائل ہیں کہ خدا زمین پہ آتا ہے، رتھ میں بیٹھ کے آتا ہے اور اس طرح، اور اللہ کی اگر تصویر دیکھنی ہو تو جو یہودیوں کے عقیدے کے مطابق ہے وہ آپ یہ جو انسائکلوپیڈیا ہے نا بریٹانیکا، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اللہ کی تصویر بھی دی ہے کہ ان کے نزدیک اللہ کیسا ہے۔ استغفر اللہ۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ابر کا سایہ ہوا تم پہ، وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کیا۔ اب یہ جو نزول ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز فرشتے ہی لے کے آئیں، بلکہ کبھی کبھی کسی چیز کے اسباب اور وسائل جو ہوا کرتے ہیں ان پہ بھی اللہ تعالی نزول کے لفظ کا اطلاق کر دیتے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اللہ نے فرمایا ہم نے لوہے کو نازل کیا۔ لوہا نازل تو نہیں ہوتا، اسباب اور وسائل جو لوہے کو پیدا کرتے ہیں، زمین میں کتنے ہزاروں سینکڑوں برس میں جا کے آئرن یا لوہا بنتا ہوگا، تو اللہ نے وہ اسباب اور وسائل نازل کیے جن سے لوہا بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا انزلنا علیکم لباسا، اللہ نے لباس تم پر نازل کیا۔ تو لباس تو نازل نہیں ہوتا، نازل تو ظاہر ہے کہ بارش ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے روئی اگتی ہے اور پھر اس سے لباس وغیرہ بنایا جاتا ہے نا۔ تو اس لیے انزلنا کا جو لفظ ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ قرآن پاک میں جہاں بھی آئے وہاں پر فرشتوں کا آنا اور اس قسم کی چیزیں ہوں، بلکہ کبھی کبھی یہ بھی کر دیتے ہیں کہ وہ چیز جو اسباب کے درجے میں ہو اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ تو وہ انزلنا علیکم المن والسلوى، اللہ نے فرمایا کہ جزیرہ سینا میں ہم نے جو تم پر اور بھی ایک انعام کیا، یہ 7واں انعام اللہ گنوا رہے ہیں، من اور سلوہ، دو چیزیں تمہیں عنایت کی۔ اس میں تھوڑی سی لغت کی بات آپ اور دیکھیے، یا چلیے وہ بعد میں بات کرتے ہیں۔ من اور سلوہ دو چیزوں کا ارشاد فرمایا۔ من جو ہے اصل میں تو آتا ہے احسان کے معنی میں قرآن پاک میں بھی اور لغت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ علی المومنین، اور اللہ نے ایمان والوں پر بڑا ہی احسان کیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ تو من اصل میں احسان کے معنی میں بنیادی طور پر استعمال ہوتا ہے، اور بعض اہل لغت کہتے ہیں کہ بندوں پر اللہ کی طرف سے جو کچھ بھی آئے وہ عطا ہی ہے۔ یہ صوفیہ کا قول ہے، وہ کہتے ہیں اللہ جو کچھ بھی دے وہ نازل ہوتی ہے چیز تو وہ عطا ہے، اللہ کی مہربانی ہے۔ وہ کہتے ہیں حتیٰ کہ مصیبت بھی جو آتی ہے تو یہ بھی ان کی مہربانی ہے، مانگنے نہ بیٹھ جانا بھائی، لیکن یہ کہ حقیقت میں جو پکڑ اور گرفت ہوتی ہے وہ بھی بندے ہی کے لیے ہوتی ہے کہ تم اپنی روش کو ٹھیک کرو اور گناہ اس سے معاف ہوتے ہیں۔ تو خیر وہ تو یہ کہتے ہیں۔ تو من اہل لغت کی تحقیق میں وہ ہوا احسان، اور جو کچھ اس کے بارے میں لکھا گیا ہے سب کا خلاصہ یہ ہے کہ خشک دھنیا جو ہوتا ہے نا، خشک دھنیا دیکھا ہے، بس اس کے برابر اس طرح کی گوند سفید رنگ کے دانے تھے جو برسا کرتے تھے آسمان سے، میٹھی رطوبت تھی جو درختوں پر گرا کرتی تھی، اور حکم یہ تھا کہ تم اسے بس کھا لیا کرو، ایک چیز۔ اور دوسری چیز سلوہ، سلوہ بٹیر، اور یہ ہزاروں کی تعداد میں جزیرہ سینا میں آ جاتے تھے کہ تم انہیں ذبح کر لو اور ذبح کر کے ان کا گوشت کو استعمال کر لو۔ اور اسی سے بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ اس کو پیس لیتے تھے، پھر روٹی وغیرہ اس کی بنا لیتے تھے، جو کچھ بھی کرتے ہوں، لیکن بہرحال یہ دو چیزیں تھیں۔ خلاصہ مفسرین کی ساری تحریرات کا یہ ہے کہ یہ دو چیزیں اللہ کی طرف سے انہیں دی جا رہی تھیں کہ انہیں کھاؤ۔ اور یہ اللہ کا انعام ان پہ تھا۔ کلو، ارشاد فرمایا کہ کھاؤ، من طیباتی، پاکیزہ چیزوں میں سے۔ جو قومیں، جو امتیں گزر چکی ہیں نا دنیا میں، ان کے واقعات میں جب یہ صیغہ آتا ہے امر کا کہ یہ کام کرو، اب یہاں ایک لطیف سی بالکل باریک سی بات اب دیکھیے گے کہ ہم نے ان پر من و سلوہ نازل کیا،
اور اس کے بعد یہ نہیں کہا کہ ہم نے کہا کہ کھاؤ، من و سلوہ نازل کیا کھاؤ، درمیان میں آنا چاہیے تھا اور ہم نے حکم دیا، ہم نے کہا کہ کھاؤ. تو اس سے مفسرین نے یہ قاعدہ نکالا ہے کہ وہ کہتے ہیں پچھلی امتوں کے واقعات میں جہاں امر کا صیغہ آتا ہے، جہاں کوئی حکم دیا جاتا ہے، تو اس سے پہلے بالعموم قالا یا قلنا اس طرح کے الفاظ ہونے چاہیے یا ہوتے ہیں، لیکن انہیں ذکر نہیں کیا جاتا. آدمی خود ہی سوچ کے ان الفاظ کو، اس گیپ کو فل کر سکتا ہے کہ قلنا ہم نے حکم دیا، ہم نے کہا کھاؤ. من طیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں، ان چیزوں کو کھاتے رہو، روز کا روز مل جائے گا، اور بلا وجہ اس کا ذخیرہ نہ کرنا. تو یہ بات اصل تو دوسرے پارے میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالی نے وہاں کہا ہے کہ کھاؤ ان چیزوں کو جو حلال ہوں اور طیب ہوں. یہاں مراد یہ ہے کہ پاکیزہ رزق اللہ تمہیں دے رہا ہے، گوند بھی مل رہی ہے اور بٹیر بھی کھانے کو مل رہے ہیں، بس انہیں کھاؤ. اور انہوں نے بجائے اس کے کہ اللہ کے اس حکم پر عمل کرتے، انہوں نے اس کا ذخیرہ کرنا شروع کر دیا، یہ سوچ کے کہ اگر آج نہیں کھائیں گے تو کل کیا ہوگا، اور آج نہیں بچائیں گے تو کل کیا ہوگا. اللہ نے اس سے منع کیا تھا، اور اللہ تعالی نے فرمایا ہے وما ظلمونا، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، ولیکن اور لیکن کانو وہ تھے انفسہم اپنی جانوں پر یظلمون ظلم کرنے والے. انہوں نے ہماری جان پر، ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ در حقیقت وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے، یعنی اللہ کی نافرمانی کر کے اور اس حکم کی خلاف ورزی کر کے اور ذخیرہ اندوزی کر کے انہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا کہ اپنی عاقبت کو خراب کیا. مشرک اقوام کے اثر سے ان یہودیوں میں یہ جو عقیدہ تھا نا اللہ کا جسم ہونے کا، والعیاذ باللہ، یہ تجسیم کا عقیدہ کہ خود، اسی لیے وہ کہتے تھے خدا میں بھی وہ اوصاف پائے جاتے ہیں جو انسانوں میں پائے جاتے ہیں. مثلا اللہ کو بھی غصہ ایسے ہی آتا ہے جیسے انسانوں کو آتا ہے، اور اللہ تعالی کو بھی ایسے ہی والعیاذ باللہ شرمندگی ہوتی ہے جیسے انسانوں کو ہوتی ہے. تو یہ مشرکین کا، شرک کا اتنا اثر تھا ان پہ، اس لیے اللہ تعالی نے بار بار ان یہودیوں کو یاد دلایا یا بنی اسرائیل کو کہ دیکھو ہم پہ کوئی ظلم نہیں ہوا، ہم اس اثر کو قبول کرنے والے ہیں ہی نہیں. تم نے جو ذخیرہ اندوزی کی تو یہ نہیں ہے کہ تم نے وہ کر کے کوئی ہم پہ ظلم کر دیا، بلکہ لوگ اپنی جانوں پر خود ظلم کرنے والے تھے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور اس ظلم کے باوجود اللہ کے احسانات کا جاری رہنا بہت بہت سخت خطرے کی بات ہے. اس لیے کسی انسان سے معاصی ہوتے رہیں، گناہ ہوتے رہیں، اور گناہوں کے باوجود اللہ کے انعامات اس انسان پہ ہوتے رہیں، یہ بڑی سخت خطرے کی بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ استدراج ہے. استدراج کہتے ہیں ڈھیل، چھوٹ. آدمی باطل پہ ہو، گناہ پر ہو، اور بظاہر اس کی ترقی ہو رہی ہو، اللہ کی نافرمانی بھی کرتا رہے اور اس پر خدا کے انعامات کا اضافہ بھی ہوتا چلا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے ایک دن اس انسان کو پکڑ لینا ہے. یہ جو لوگ اس غرے میں رہتے ہیں نا کہ دین پہ عمل کوئی بھی نہیں، اور مرید بھی بڑھ رہے ہیں، پیسہ بھی آ رہا ہے، لوگوں میں عزت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اور خدا کے ساتھ تعلق میں کوئی ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوتا، یہ چیز بڑی خطرے کی چیز ہے. اللہ نے فرمایا سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، اور ہم چپکے چپکے آہستہ آہستہ انہیں ڈھیل دیتے رہتے ہیں، اور وہ جاتے رہتے ہیں اس چیز کی طرف جس کا علم وہ نہیں رکھتے، انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ کتنی خطرناک چیز ہے. وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں انہیں ڈھیل دیتا ہوں، اِنَّ کَیْدِی مَتِین، اور میرا پکڑنا بڑا سخت ہوا کرتا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بڑی اچھی بات کہی. انہوں نے کہا مَنْ وُسِّعَ عَلَیْهِ دُنْیَاهُ، جس آدمی کی دنیا اس پر کھول دی جائے،
وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ مُكِرَ بِهِ، اور اس کو یہ سمجھ نہ آئے کہ وہ اس کو کسی امتحان میں ڈالا گیا ہے، فَهُوَ مَخْدُوعٌ عَنْ عَقْلِهِ، تو وہ آدمی اپنی عقل سے بے بہرا ہے۔ تو جب بھی خدا کی نافرمانی کے باوجود احسانات اللہ کے جاری رہیں، ڈرتے رہنا چاہیے، اور بعض اوقات اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ ایسے آدمی کا ایمان چھین لیتے ہیں۔ اللہ کو کیا لینا ہے دنیا سے؟ اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہے کہ کسی سے 2-4 ہزار 10-20 ہزار ڈالر لے لے؟ سب سے قیمتی چیز ایمان ہی ہوتا ہے، اور ایمان چھن جاتا ہے۔ ان بنی اسرائیل کی حالت دیکھو، یہی تھی کہ خدا کے انعامات ہو رہے ہیں، اس کے باوجود مسلسل خدا کی نافرمانی ہے، تو اللہ نے یہ بتایا۔